بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا وہ دوسرا مہینہ ہے جس میں لوگ صدیوں سے آزمائے ہوئے صدقات تو کرتے ہیں، لیکن انہیں صدقہ کرنے کا صحیح اور آزمودہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سالوں سال صدقہ دینے کے بعد بھی گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں، غربت، قرض اور بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر 2026 کے حوالے سے کالے چنوں کا وہ خاص صدقہ بتائیں گے جو نہ صرف اللہ کو بہت پسند ہے بلکہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور سفر عطا کیا اور اب ہم سفر المظفر کے مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سفر کے مہینے کے حوالے سے بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہوتا۔ دراصل یہ مہینہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور کیوں یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، گھروں پر بلائیں آنے کا خوف رکھتے ہیں اور اس مہینے میں کوئی نیا کام یا شادی بیاہ شروع کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نحوست مہینوں میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس ڈر کے ساتھ جئیں گے تب تک آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ درحقیقت یہ مہینہ ناامیدی کا نہیں بلکہ فتح اور کامیابی کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سفر ہی کے مہینے میں فتح خیبر کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے باطل کی کمر توڑ دی۔ لہٰذا اپنے دماغ سے ہر قسم کا وہم اور خوف نکال دیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدقہ کیا ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو کسی کی مدد کے لیے کی جائے وہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ سفر کے مہینے میں بالخصوص جب معاشرتی طور پر کچھ لوگ اسے پرخطر سمجھتے ہیں تو اس وقت صدقہ کرنا ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس خاص آزمودہ صدقے کی طرف جس کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کالے چنے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کالے چنے نہ مل سکیں تو آپ مسور کی دال کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ایک عدد انڈا ہے جو بالکل صاف ستھرا ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں تو آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف اپنی اس پریشانی پر ہونا چاہیے جو آپ کو بہت عرصے سے تنگ کر رہی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر پر تاثیر ہے۔ سب سے پہلے کالے چنوں کو اپنے سامنے ایک پاک صاف پلیٹ میں رکھیں۔ پورے یقین اور سکون کے ساتھ اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے استغفار کی تسبیح شروع کریں۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں اور چنوں پر پھونک مار دیں۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دھو کر صاف کرتی ہے اور رزق کے ایسے دروازے کھولتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔
استغفار کے بعد اپنے دائیں ہاتھ میں انڈا پکڑ لیں اور اللہ کا ذاتی نام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھائی مکمل کر لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ آخر میں کالے چنوں اور انڈے پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دیں۔ اب اس صدقے کے آخری اور اہم ترین مرحلے کو سمجھ لیں۔ عمل مکمل کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلے ان کالے چنوں کا صدقہ کریں۔ انہیں کسی پاک صاف جگہ پر جا کر پرندوں کو ڈال دیں۔ جیسے جیسے پرندے انہیں کھائیں گے آپ کی زندگی کی رکاوٹیں مٹتی چلی جائیں گی۔ اب اس انڈے کا کیا کرنا ہے؟ اس انڈے کو فوراً باہر نہیں پھینکنا، اسے پورے 3 دن تک اپنے گھر میں کسی محفوظ اور صاف جگہ پر رکھیں۔ یہ انڈا ان 3 دنوں میں ایک روحانی مقناطیس کی طرح کام کرے گا اور گھر کی ہر قسم کی نحوست، جادو ٹونے، بری نظر اور حسد کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ چوتھے دن اس انڈے اور تھوڑے سے چنوں کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ ماریں، سر سے پاؤں تک سیدھے رخ پر۔ اس کے بعد انڈے کو کسی صاف پانی میں بہا دیں یا زمین میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ کالے چنے اگرچہ ایک معمولی چیز لگتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، تو یہ معمولی عمل آپ کے لیے بہت بڑا اجر ثابت ہوگا۔ سفر کا مہینہ صرف بلاؤں کو ٹالنے کا نہیں، بلکہ اپنے اندر چھپی برائیوں کو ختم کرنے کا بھی ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے اور آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سفر کے مہینے میں ہی صدقہ کرنا چاہیے؟ جی نہیں، صدقہ تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن سفر کے مہینے میں صدقے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ اس مہینے میں کچھ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس صدقے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ کالے چنے تقسیم کرتے ہیں تو آپ دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی بساط کے مطابق تیرے بندوں کی مدد کی، اب تو میری حفاظت فرما۔ ہماری زندگی میں مسائل کا حل صرف اللہ کے ذکر اور اس کی راہ میں خرچ کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہمارے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں صدقہ دینے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو بھاری سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے کہ کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے بہتری یا مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کالے چنے اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر امیر اور غریب کی پہنچ میں ہے۔ ان کا صدقہ کرنا انتہائی آسان ہے، مگر اس کا اجر بہت وسیع ہے۔ آپ جب کالے چنوں کا صدقہ کریں تو نیت صاف رکھیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ جب آپ کے دل میں خلوص ہوگا تو اللہ آپ کی پریشانیوں کا حل پیدا
کر دے گا۔ سفر 2026 میں اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہر صبح جب آپ اٹھیں تو صدقے کی نیت کر لیں، چاہے وہ مٹھی بھر کالے چنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون بخشے گا۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ صرف پیسے یا چنوں کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، دوسروں کی دل آزاری سے بچنا اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بھی صدقہ ہے۔ سفر 2026 کو ایک نئے عزم کے ساتھ شروع کریں۔ اپنے دلوں سے کینہ، حسد اور بغض نکال دیں، کالے چنوں کا صدقہ کریں اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی پریشانیوں کا حل فرمائے گا اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فیض سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی روحانی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔